الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین نے ہمیشہ اپنی تعلیمات میں وحدت کا سبق دیا ہے، وحدانیت کا سبق دیا ہے، اور اسلام میں بھی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے جو اسلام میں ہے اور پھر بزرگان دین نے فالو کیا ہے۔ بدقسمتی سے خانقاہی نظام کو اور درگاہی نظام کو اور اولیاء اللہ کو بلیم کیا جاتا ہے کہ جی یہ شرک کرتے ہیں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، یا درباروں پہ شرک ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو ان کے بچپن سے منسوب ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد اور اس واقعے سے کیسے انہوں نے ان پر انفلوئنس ہوا اس واقعے کا، اور پھر انہوں نے اپنی شاعری میں کس طرح عبادت کا ذکر کیا ہے۔ تو مقابس المجالس سے یہ کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ بچپن میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ 3.5 سال کی عمر میں انہوں نے جب ان کی رسم ختنہ ہونے لگی تو کثیر تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس موقع پر آپ کے والد حضرت خواجہ محبوب الہی علیہ رحمہ بھی موجود تھے، اور ان کے بھائی بڑے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کے مرشد بھی ہوئے حضرت خواجہ غلام فخر الدین علیہ رحمہ بھی موجود تھے۔ تو بڑے بھائی نے حضرت خواجہ فخر جہاں نے یہ مشورہ دیا اپنے والد کو کہ کیونکہ بیٹے کی زبان صاف ہے تو ہم ان کا آج بسم اللہ کی بھی رسم آج ہی کر لیتے ہیں، اور لوگ بھی بہت سارے موجود تھے۔ تو بسم اللہ کی رسم جب ہوئی تو حضرت خواجہ تاج پاک رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ کے چاچا بھی ہیں اور حضرت خواجہ محبوب الہی کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے یہ ذمہ آیا کہ انہوں نے بسم اللہ کرانی ہے۔ تو طریقہ کار اسی طرح ہوتا ہے کہ بچے کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ پڑھیں آپ۔ تو جیسے ہی حضرت تاج پاک غریب نواز رحمہ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ آگ فرید الف یعنی کہو فرید الف، تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو انہوں نے ایگزیکٹلی اسی طرح دہرایا کہ آگ فرید الف۔ تو پھر وہ چاچا نے پھر کہا کہ بیٹا کہو یا آگ فرید الف، تو صرف یہ کہنے کے کہ الف، خواجہ صاحب کہتے رہے آگ فرید الف۔ تو یہ جب 3 سے 4 بار انہوں نے دہرایا آگ فرید الف، اور پھر بچے نے بھی دہرایا آگ فرید الف، تو وہ مجمع میں بڑی ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور قوال بھی وہاں موجود تھے۔ تو پھر انہوں نے اسی مصرے کو قوالوں نے بھی دہرایا، اور مجمع میں ایک کیفیت کا سما پیدا ہوا، وجد کا سما پیدا ہوا۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ کی جو الف کے ساتھ نسبت ہے یا وحدت کے ساتھ جو نسبت ہے، وہ آپ دیکھیں کہ 3.5 سال کی عمر میں خواجہ صاحب نے کہا آگ فرید الف، اور پھر انہوں نے ان کے دیوان میں جو 272 قافیز ہیں، جو 272 پوئمز ہیں، وہ ساری کی ساری ہی آپ دیکھیں کہ وحدت کے اوپر انہوں نے لکھی ہیں، اور تمام کا اس میں جہاں جس نظم کو بھی آپ اٹھا لیں اس میں وحدت کا میسج ملتا ہے۔ ایک دو ان کی جیسے کافیاں میں نے نکالی ہیں، اس میں آپ کو مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ اس میں اب ایک ہے بڑی مشہور کافی ہے حضرت کی، الف ہکو ہم بس و میاں جی، یعنی الف مجھے میاں جی مجھے الف ہی کافی ہے، ہور کہانی مول نہ بھانی، الف گیوم دل کھس و میاں جی، اور کہانی مجھے بالکل پسند نہیں آئی، الف جو ہے میرا دل لے گیا ہے، میرا دل چھین گیا ہے۔ اور اپنے استاد کو ہی کہہ رہے ہیں بے تے دی پئی کل نہ کائی، الف کی تم بے وس و میاں جی، بے تے کی مجھے سمجھ نہیں آئی، الف نے میرا جو ہے وہ مجھے بے بس کر دیا ہے اور میرا دل چھین لیا ہے۔ تو یہ وہی الف ہے جو 3.5 سال کی عمر میں آپ نے کہا کہ الف آگ فرید الف، تو وہی الف جو ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی پھر ان کے ساتھ چلا ہے۔ دوسری ایک کافی ہے، کافی نمبر 266، اس میں لکھتے ہیں ہکو الف مینو برنامے مڑی، تتی بے تے مول نہ بھاوے مڑی۔ تو جو ہے یہ ایک الف ہی مجھے
بھڑکاتا ہے, لبھاتا ہے. یعنی الف مینو برنامے مڑی تتی بے تے مول نہ بھاوے مڑی, بے اور تے جو ہے وہ بالکل پسند نہیں آتی. تو یہ خوبصورت ایک دیکھیں کلام آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے بزرگوں کا صحیح میسج, یہ ہے ان کا صحیح, ان کی صحیح تعلیمات یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو اور لا الہ الا اللہ کے کانسیپٹ کو کس طرح انہوں نے لوکل لینگویج میں, لوکل اس میں میٹافورز میں, لوکل ٹرمینالوجی میں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اور پوری زندگی خواجہ غلام فضل علیہ رحمہ اور تمام بزرگوں نے وحدت کا پیغام دیتے ہوئے گزاری ہے. تو یہ ہیں بزرگوں کی صحیح تعلیمات جو عین اسلامی ہیں اور عین شریعت کے جو ہے شریعت اور طریقت دونوں جو ہیں وہ کچھے ہیں. اور یہی بزرگوں کا پیغام اور یہی بزرگوں کی تعلیمات عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح ہو سکے. وما علینا الا البلاغ.